اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوست اور بھائیو، السلام علیکم۔ میرے پیارے دوست اور بھائیو، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں میں ہمارے سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے۔ یہ قابل افسوس بھی ہے، قابل مذمت بھی ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سانحہ تو ہو چکا ہے، میں ذرا شارٹ بولتا ہوں، سانحہ تو ہو چکا ہے، لیکن ہماری ملک پاکستان اور پاکستانی قوم کی مال اور جان ایک بڑے حادثے سے بچ گیا۔ میرے پیارے دوست اور بھائیوں، میں سب کو کہتا ہوں کہ پاکستان کی جتنا بھی سیاسی لیڈر ہے اور جتنا پارٹیاں ہیں، پولیٹیکل پارٹیاں جتنا بھی ہے، میں مانتا ہوں کہ ان کی دشمنی چلتا ہے، لیکن میرے پیارے دوست اور بھائیوں، یہ دشمنی ہوتا ہے سیاسی، یہ جسمانی دشمنی نہیں ہے کہ آپ ایک انسان کی کسی طرح جسمانی طریقے سے اڑا دو۔ اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہماری گاؤں عام آدمی سے لے کر ہمارے اداروں تک، وہ چاہے جمہوری ادارہ بھی ہو، یہ ایک آدمی کو ہم سمجھاتا ہے پہلے اخلاقی طور پہ کہ بھائی آپ غلط راستے پہ جا رہا ہے، ہمارے ساتھ آپ اس راستے پہ مت جائیے، یہ مفاہمت کا اور صحیح راستہ اختیار کرے۔ اگر وہ یہ نہیں مانے گا تو پھر ان کے بعد آتا ہے کہ وہ سیاسی طریقے سے ہم ان کو ہراتا ہے، یعنی جرگے کی طریقے سے اور کسی سفید پوش لوگوں کی وجہ سے ہم اس کو بلیک میل کرتے ہیں اور ان کو جو ہے نا صحیح راستہ دکھانا چاہتا ہے کہ بھائی آپ کا راستہ غلط ہے، آپ ہمارے ساتھ اس راستے پہ جائے، تو ہم اس کو سمجھاتا ہے سیاسی طریقے میں، ہم ان کو بلیک میل کرتا ہے اور ہم ان کو صحیح راستہ دکھانا چاہتا ہے۔ لیکن جب وہ راستہ بھی نہیں مانتا تو پھر آتا ہے جسمانی طریقہ، ان کے بعد ہم ان کو جسمانی طریقے سے اڑاتا ہے۔ یہ تو پاکستان کی عام آدمی سے لے کر تو کسی ادارے تک یہ تو ہم جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بھی ہے، سیاست میں تو دشمنی بھی نہیں ہے، اگر ہے بھی دشمنی تو جسمانی طریقے سے اڑانا، کسی کو شوٹ کرنا، یہ تو ایک اشتہاری مجرم، جو اشتہاری بڑا مجرم ہوتا ہے، ان کے لیے کورٹ آرڈر کر سکتا ہے کہ بھائی اس کو جسمانی طریقے سے اڑا دو، شوٹ آرڈر آتا ہے اس کے اوپر۔ لیکن آج کل ہمارے پاکستان میں جو ہو رہا ہے، کچھ علماء حضرات، چاہے میرے سمجھ میں نہیں ہے کہ میں ان کو علماء حضرات کہوں یا نہ کہوں، لیکن ہماری یہی ہے کہ جس کے پاس ڈگری لیول جتنا بھی ہو، جس کے پاس علم جتنا بھی ہو، لیکن اگر انہوں نے اچھی اور صحیح داڑھی چھوڑا ہے تو یہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ ہے، تو اس لیے وہ کوئی بھی فتویٰ دے سکتا ہے، اور وہ ہم بغیر کسی وجہ سے، بغیر کسی جاننے سے ہم ان کو مانتا ہے، وہ کوئی فتویٰ دے گا، چاہے ان کے پاس علم ہو یا نہ ہو، چاہے وہ سچویشن ہو یا نہ ہو۔ تو کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ، کچھ لوگوں نے الیکٹرانکس میڈیا پہ، اور کچھ لوگ جو علماء حضرات میں کہہ دوں کہ انہوں نے عمران خان کے اوپر فتویٰ لگایا کہ یہ واجب القتل ہے، تو سپریم کورٹ نے تو ایکشن لے لیا۔ تو میں سپریم کورٹ کو درخواست کرتا ہوں، چیف جسٹس عطیہ بندیال صاحب کو، کہ چیف جسٹس صاحب، جن لوگوں نے عمران خان کے خلاف فتویٰ دیا کہ یہ واجب القتل ہے، تو ان کے خلاف آپ کو ایکشن لینا پڑے گا، آپ ان کے خلاف ایکشن لے لیں، وہ لوگ پکڑے کہ بھائی کس بنیاد پہ آپ نے یہ فتویٰ دیا کہ عمران خان واجب القتل ہے۔ کیونکہ عمران خان کون سی اسلام کا توہین کیا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، میں نبی کو نہیں مانتا، میں 1,24,000 کم اور بیش پیغمبروں کو نہیں مانتا؟ کون سا انہوں نے قرآن یا کسی نبی کا، یا ہماری جو نبی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کس طرح انہوں نے یا کیا انہوں نے کیسا توہین کیا کہ ان کے اوپر سوشل میڈیا پہ اور کچھ علماء حضرات نے، کچھ تنزیہ کار یا کچھ صحافیوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ واجب القتل ہے، اور وہ میڈیا میں، یہ سوشل میڈیا میں وہ زیادہ سے زیادہ چل رہا ہے۔ تو میں چیف جسٹس سپریم کورٹ کو درخواست کرتا ہوں کہ ان کی اوپر بھی ایکشن لے لے، اور ان سے انکوائری کر لے کہ بھائی یہ
اختیارات تمہیں کس نے دیا کہ تم ایک بندے پہ الزام لگا کے کہ یہ یا فتویٰ لگا کے کہ یہ واجب القتل ہے؟ تو بھائیو میں اس پہ لمبی نہیں جاتا، میں ابھی آتا ہوں سپریم کورٹ نے ایک اور اچھا ایکشن لے لیا اور لینا چاہیے۔ چیف جسٹس عطیہ بندیال صاحب نے سپریم کورٹ کے بینچ کے سمیت انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کیا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر عمران خان کا ایف آئی آر درج کرنا چاہیے، اور 24 گھنٹے میں اگر ایف آئی آر درج نہیں ہوا تو ہم اگر اس ایف آئی آر درج ہونے میں کسی نے مداخلت کیا تو ہم اس کی کام میں بھی مداخلت کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، سپریم یہ ملک کا سپریم ہے، یہ سب اداروں سے اوپر ہے، تو بہت اچھا، بہت صحیح کیا آپ نے۔ لیکن سوال میرا یہ ہے، میں چیف جسٹس سپریم کورٹ عطیہ بندیال صاحب سے میرا یہ بھی سوال ہے کہ یہ بھی آپ کا ایک اچھا اقدام ہے، لیکن سپریم کورٹ صاحب، چیف جسٹس صاحب، معذرت کے ساتھ میرا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے، ان سیاسی لیڈروں نے یا چاہے جس ادارے میں بھی ہو، جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، اس قوم کو لوٹا ہے، یہ 24 کروڑ عوام کو لوٹا ہے، تو سپریم کورٹ بھی کہتا ہے اور ہماری تحریک انصاف کی چیئرمین عمران خان صاحب بھی کہتا ہے، اے این پی کا سارا لیڈر کہتا ہے، جی جو آئی کا مولانا فضل الرحمان صاحب کہتا ہے، اور پیپل پارٹی کا سارا لیڈر کہتا ہے، یعنی زرداری صاحب، سب لیڈر، سارا لیڈر یہ کہتا ہے کہ قانون کی بالادستی ہونا چاہیے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر قانون کا بالادستی ہونا چاہیے تو ابھی مسئلہ یہ ہے کہ 1-2 بندوں کے لیے یا 200 بندوں کے لیے یا 1 کروڑ بندوں کے لیے یہ سپریم کورٹ 1 کروڑ بندوں کا ہے یا یہ ریاست کا ہے؟ یہ سپریم کورٹ چند لوگوں کا ہے یا یہ پوری 25 کروڑ عوام کی ہے؟ تو 25 کروڑ عوام میں 500 کے لیے آپ تو ایکشن بھی لیتا ہے، آپ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے 25 کروڑ عوام کا حق کھایا، انہوں نے ایجوکیشن تباہ کیا، ہماری ساری قوم جاہل ہو چکا ہے، تو ان کے اوپر بھی ایکشن لینا پڑے گا۔ یہ میرا درخواست ہے معذرت کے ساتھ۔ جن لوگوں نے ملک کو لوٹا، قوم کو لوٹا، ہیلتھ کا پیسہ انہوں نے کھایا، ایجوکیشن کا پیسہ انہوں نے کھایا، زراعت کا فنڈ انہوں نے کھایا، کرونا وائرس کا فنڈ انہوں نے کھا لیا، اور ریاست کو مفلوج کیا، ریاست کو خطرے میں ڈال دیا۔ تو چیف جسٹس صاحب، میرا درخواست یہ ہے کہ ان کے اوپر بھی ایکشن لینا چاہیے، آپ کو ان کو بھی نوٹس لینا چاہیے۔ میں بحیثیتی ایک پاکستانی شہری بات کر رہا ہوں۔ دیکھو، یہ غربت جو پھیلا ہوا ہے پاکستان میں، یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ یہ ان سیاسی لیڈروں کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو مفاہمت کے ساتھ ان کو بھی عدالت بلا دے اور ان سے بھی یہ پوچھے کہ بھائی تم نے اس قوم کے لیے کیا کیا؟ صرف یہ تو نہیں ہے کہ نیوٹرل اور امپائر اور جانور تو نیوٹرل ہوتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بھی عمران خان صاحب غلط کہہ رہا ہے، جانور تو نیوٹرل نہیں ہے، جانور تو رلنگ میں ہے، وہ تو اپنا سارا یہ رلنگ کرتا ہے، اپنا سارا جو ان کا ڈیوٹی ہے، اللہ نے جو ان کا ڈیوٹی دیا ہے وہ تو اپنا ڈیوٹی نبھاتا ہے۔ کس نے کہا کہ جانور نیوٹرل ہے؟ عمران خان صاحب، ذرا آپ کے مشیروں سے اور آپ کی جو رہنما ہے ان سے ذرا سوال کیجئے کہ کیا جانور نیوٹرل ہو سکتا ہے؟ جانور نیوٹرل نہیں ہے۔ جانور جو ہوتا ہے نا، ان کا جو اللہ نے ان کو جو رلنگ دیا ہے نا، وہ اپنے رلنگ میں ہے، وہ نیوٹرل نہیں ہے۔ اور میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتا ہے کہ بھائی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو یا پاکستان کی مسلح افواج یا پاکستان کی آرمی نیوٹرل ہو جائے یا یہ مداخلت کر رہا ہے، بھائی کون سی مداخلت ہے؟ مداخلت کا کوئی سیر یا پاؤں ہے یا نہیں؟ اگر مداخلت کا کوئی سیر پاؤں ہے تو عوام کو اوپن کر لے، عوام کو ریلیز کر دے کہ کون سا مداخلت کی بات کر رہا ہے آپ۔ بھائی آپ قوم کو لوٹتا ہے، آپ ملک کو لوٹتا ہے، آپ نے ادارے جو ہے نا وہ بھی مفلوج کیا، آپ نے ادارے بھی تباہ کیا، آپ نے ریاست کو بھی تباہ کیا، آپ نے ریاست کو بھی بیچ دیا، اور ہماری عدالت، ہماری سپریم کورٹ، جو بھی ہے ہماری چیف جسٹس، چاہے وہ عطیہ بندیال صاحب ہو یا چاہے وہ ان سے پہلی بھی ہو، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی بس 10 لاکھ کی مچل کے جمع کرو، بھائی 5 لاکھ کی مچل کے جمع کرو،
भाई 2 लाख की मछली की जमा करो, भाई 50,000 की मछली की जमा करो और जाके अयाशी उड़ा दो, जाके कौम को लूट दो, जाके रियासत को भी तबाह कर लो, इदारों को भी तबाह कर लो, और सारा कौम जलील हो चुका है, रियासत खतरे में है। और आप 10 लाख से लेकर 50,000 तक मछली की जमा करके और उनको कहता है कि जाओ तुम अयाशी उड़ा दो और लूट दो, और लूट दो कौम को, और लूट दो इदारों को। तो चीफ जस्टिस साहब, मैं माफरत के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान की निज़ाम इस तरह नहीं चलना चाहिए, ना इस तरह चलेगा। और मेरा अगला सवाल ये है, ये जो हमारे सहाफ़ी है इमरान रियाज साहब, मैं इमरान रियाज साहब को भी कहता हूँ और उनके सारा बहुत सारा लोग है, उनके समेत बहुत सारा लोग है। इमरान रियाज ये पीटीआई का कारकुन है, अच्छा है, कारकुन अच्छा है, लेकिन सहाबत छोड़ दो और कारकुन बन जाओ। ये आमिद मीर साहब, ये नून लीग का कारकुन है और उनका साथी इमरान खान की साथी भी है और हामिद मीर साहब का साथी भी है। इमरान इमरान रियाज खान साहब, वो मैं सहाबी बोल तो सकता हूँ क्योंकि वो मशहूर है इंसान नाम से, और उनके साथ बहुत सारा लोग है, बहुत सारा सहाबी है, सबको मैं नहीं कहता लेकिन बहुत सारा है कि वो सहाबी नहीं, वो पार्टियों का कारकुन है। और नून लीग का कारकुन, पीडीएम का कारकुन हामिद मीर और उनके साथी, ये उनकी कारकुन है। किसने कहा कि ये सहाबी है? हाँ, सहाबी का नाम पे मशहूर हुआ है तो हम भी उनको सहाबी के नाम से पुकारते हैं, लेकिन ये सहाबी नहीं है भाई, ये पार्टियों का कारकुन है। और पार्टियों का वही कारकुन जिसको हम गुमराह कहता है, जो कौम को गुमराह करता है। अगर एक कारकुन भी हो तो क्या कारकुन इंसान नहीं होता? क्या कारकुन मुसलमान नहीं होता? अगर एक इंसान इस्लाम से भी गिर जाए, इंसानियत से भी गिर जाए, तो मैं क्या कह सकता हूँ इन रियासत के बारे में कि इनका आगे क्या होगा? इनका तो सिर्फ अल्लाह ही हाफिज, इनको तो सिर्फ अल्लाह ही रहम फरमाए इस कौम पे। और मैं अपना ये वीडियो क्लोज करता हूँ, लेकिन इमरान रियाज साहब ने कहा था कि तुमने कहा था तुमने कहा था कि ये चोर है, ये डाकू है, ये लुटेरे है, ये तुम्हारा मुल्क खा जाएगा। सबसे पहले तो इमरान रियाज साहब, आपको सहाफ़ी कहता है, आपने आपको जर्नलिस्ट कहता है, ये तो आपने वायलेशन किया है, ये तो आपने रियासत का राज पाश किया है। फिर कहता है कि एजेंसी हमारे साथ ज्यादा कर रहा है, फिर कहता है कि एफआईए ने ज्यादा किया, फिर कहता है कि एमआईए ने ज्यादा किया, फिर कहता है कि आईएसआई ने ज्यादा किया। भाई, वायलेशन तुम करते हो और इल्जाम दूसरे पे लगाता हो, कौम से गुमराह करते हो। खुदा की कसम सारी कौम जानता है, कौन कहता है कि कौम नहीं जानता? मसला यह है कि आप वायलेशन करता है, और मैं आपसे पूछता हूं कि जिसने आपको कहा था कि ये चोर है, ये डाकू है, ये तुम्हारा मुल्क खा जाएगा, और तुमने जंग शुरू किया और तुम उधर खड़े हो गए उनके खिलाफ, तो क्या इदारों ने या किसी ने भी तुमने ये कहा था कि ये चोर है, डाकू है, ये तुम्हारा मुल्क खा जाएगा? तो भाई, जब उन्होंने क्या कहा कि तुम आ जाओ और इनको ठीक कर लो, इनसे करप्शन का खात्मा कर लो, आदमी का हर आदमी का जो बुनियादी हुकूक है, उनके हक जो है ना, वो उनको फराहमी जो है ना, वो रसाई मुमकिन बना दो और मुल्क के लिए काम कर दो। तो आप आ गई, पीटीआई आ गई या और पार्टी आ गई, तो आपने उनसे भी बड़ा करप्शन किया। तो इदारों के पास कौन सा ऑप्शन रह गया कि आप कहता है कि तुमने कहा था कि चोर या डाकू है, ये तुम्हारा मुल्क खा जाएगा? तो भाई, वो तो चोर डाकू था, और आपको चाहे एजेंसियों ने कहा या जिसने कहा या आपने झूठ बोला है, वो तो अल्लाह जाने और तुम जाने। मैं तो कहता हूँ आपने सच ही बोला है, लेकिन ये इदारों का काम है कि वो तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दे, लेकिन तुम्हारी काम वायलेशन करना नहीं है। और अगर इदारों ने तुम्हें कहा था और अगला पार्टी आ गया तारीख इंसाफ, तो भाई वो जो पहले था वो तो सिर्फ उन्होंने तो गंदम और भूस खाया। जब तुम्हारा पार्टी आ गया तारीख इंसाफ, तो उन्होंने कौन सा मुल्क को तरक्की दिया है? क्या ज़राअत को, क्या हेल्थ को, क्या किसको? ये हेल्थ सेहत कार्ड से आपने बहुत बड़ा चीज़ बनाया है, सेहत कार्ड। वो भाई, ये सारा दवाई सारा लोग इधर फार्मेसी मेडिकल स्टोरों से खरीदता है। बात रह गया ऑपरेशन की,
کیا یہ آپریشن پہلے نہیں ہوتا تھا؟ ویسی قوم کو گمراہ کرتے ہو. یہ آپریشن تو پہلے بھی سرکاری طور پہ ہوتا تھا, پرائیویٹ بھی ہوتا تھا اور سرکاری طور پہ بھی ہوتا تھا. اور یہ کون سا سیاحت کارڈ کہ تم ہمارے سے ہمارے کاروبار چھین لے, ہماری جائیداد چھین لے, ہماری جاگیر چھین لے, ہماری سب کچھ چھین لے, ہم بھوک سے بھی مروا دے, اور بدلے میں یہ کہیں کہ میں تمہیں صحت کارڈ دیا. کون سے صحت کارڈ دیا ہے؟ کیا ایک ڈسپلن گولی مجھے صحت کارڈ پہ ملتا ہے؟ کیا کون سی دوائی ہے کہ مجھے صحت کارڈ پہ ملتا ہے؟ صرف آپریشن. وہ بھائی آپریشن تو 100 سال پہلے بھی ہوتا تھا, 10 سال پہلے, 50 سال پہلے بھی ہوتا تھا. آپریشن تو پہلے بھی ہوتا تھا. لیکن میں اپنا یہ ویڈیو کلوز کرتا ہوں. میں ابھی بھی آپ کو کہتا ہوں کہ میں عمران خان کی ووٹر اور سپورٹر ہوں, کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں. سوال یہ ہے کہ میں عمران خان کی ووٹر اور سپورٹر کیوں ہوں؟ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کو ڈائریکشن کہاں سے ملتا ہے. ان کو ڈائریکشن بھی بیرونی ممالک سے بھی ملتا ہے, کچھ اندرونی ممالک سے بھی ملتا ہے, کچھ ان کی اپنا بھی ہے. اسکرپٹ جو ہے نا بیرونی ممالک سے بھی آتا ہے, اندرونی ممالک سے, اور کچھ ان کا عمران خان کا ذاتی اسکرپٹ بھی ہے. لیکن میں ان کے ساتھ کیوں ہوں؟ میں ان کے ساتھ اس لیے کہ ان کا ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک ہے, تو ان کے ڈائریکشن کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں. اور میرے ساتھ بہت سارا لوگ ہیں, ہم ان لوگوں کو بھی مطمئن کرتا ہے کہ بھائی عمران خان کا ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک ہے, چاہے آگے پیچھے جو بھی ہو, یہ آگے پیچھے والا یہ نکل جائے گا. آخری بات آئے گا ڈائریکشن پہ, تو ڈائریکشن عمران خان صاحب کا ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. تو اس لیے میں اپنا یہ ویڈیو کلوز کرتا ہوں قرآن کی اس صورت سے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.